ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ پہلے لا کر کے پیش کر دوں گا۔ آپ مجھے بتائیں، قرآن مقدس کی بات ہے، قرآن کی تفسیر کی بات ہے، ابھی میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، ابھی میں نے آپ کو کسی بزرگ کا حوالہ نہیں دیا، ابھی قرآن اور قرآن کی تفسیر کی بات ہو رہی ہے مسلمانوں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ مجھے یہاں بتائیں، میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کا امتی ولی آصف بن برقیہ کہتے پلک کے جھپکتے یمن سے ملک شام لو تخت لانا ہے، اس کا مطلب یہاں سے ہٹے بھی نہیں اور تخت بلقیس پلک کے جھپکتے لا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ حضرت آصف نے پوچھا محلہ کون سا ہے، محل کہاں ہے، علاقہ کہاں ہے، کون سی گلی میں محل ہے، کچھ نہیں پوچھا، اس لیے کہ خدا جس کو اپنا ولی بناتا ہے اس کے سامنے کائنات کو رکھ دیتا ہے، اس لیے کہ جس کو تم دوست بناتے ہو اپنے سارے راز اس پر کھول دیتے ہو، تو خدا جس کو دوستی کا مقام عطا کرتا ہے اس کے منصب کے اعتبار سے اس کو اپنے رازوں سے آگاہ فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کہہ رہا ہے آصف بن برقیہ نے تخت بلقیس پلک کے جھپکتے لا کر پیش کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یعنی جو امتی ہوتا ہے ولی، اس کی کرامت نبی کے معجزے کا مظہر ہوتی ہے۔ نبی جس شان کا ہوگا اسی شان کی ولی کی کرامتیں ہوگی۔ اب آپ مجھے بتائیں، آصف امتی ہے، اولاد سلیمان نہیں ہے، جب سلیمان کی امتی کا یہ مقام ہے تو محمد الرسول اللہ کا امتی بھی ہے اور ان کی اولاد بھی ہے، غوث اعظم کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ نعرہ تکبیر۔ اگر پلک کے جھپکتے تخت بلقیس، اگر پلک کے جھپکتے تخت بلقیس وہ لا کر کے پیش کر سکتے ہیں تو پلک کے جھپکتے شیخ عبد القادر جیلانی کسی کی مدد کریں تو تکلیف کیا ہے؟ اور پھر یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، جب لوگ بریلی کا نام بھی نہیں جانتے تھے اس وقت محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی شورِ آفاق کتاب اشعۃ اللمعات میں لکھتے ہیں کہ 4 ولی دنیا میں ایسے ہیں جو زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں اپنی قبروں سے، ان میں سے شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہے۔ یہ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہے ہیں اشعۃ اللمعات کے اندر کہ زندوں کی طرح اپنی قبر سے تصرف کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات آپ سے عرض کروں، قرآن نے آصف بن برقیہ کی شان بیان، توجہ کرنا، کیا شان بیان کی؟ جس آصف بن برقیہ نے تخت بلقیس کو پلک کے جھپکنے سے پہلے لا کے پیش کیا، اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ کتاب کا علم رکھتے تھے۔ توجہ کرنا، کس کا علم رکھتے تھے؟ کتاب۔ اس دور میں کتاب کون سی تھی؟ اس کتاب کا نام تھا زبور۔ اس دور کی کتاب کیا تھی؟ زبور۔ اور علماء سے پوچھیں، جیسے فضیلت نبوت کی ہے ویسے فضیلت ان پر نازل ہونے والی کتابوں کی۔ نبی جس شان کا معجزہ اس شان کا، نبی جس شان کا کتاب اس شان کی، نبی جس شان کا نسب اس شان کی۔ آپ دیکھیں، غور فرمائیں، توجہ کریں، قرآن کہتا ہے آصف نے، حالانکہ ان کا نام نہیں لیا لیکن تفسیر میں نام موجود ہے، آصف بن برقیہ نے جو تخت بلقیس لا کر کے دیا تو ان کو علم کس کا تھا؟ کتاب کا، مطلب زبور کا۔ جس کو علم زبور ہو، بلکہ یوں کہہ لیں میرے ذوق کے مطابق، جس کو علم زبور پر عبور ہو، جس کو علم زبور پر عبور ہو، وہ بلقیس کا تخت پلک کے جھپکتے لا سکتا ہے۔ اب جس غوث اعظم کے لیے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم ان کو مدد کے لیے پکارے تو وہ روحانی طور پر مدد کر سکتے ہیں، وہاں زبور کی بات نہیں ہے، وہاں تو قرآن کی بات ہے۔ اب قرآن پر کیا عبور ہے ان کو؟ اس لیے کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جن کو ولی مانتے ہیں، صوفی مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، ان لوگوں کو کوئی قرآن حدیث آتا نہیں، کیونکہ یہ لوگ صوفی ولی بزرگ کے کس کو پہچانتے ہیں؟ بمبئی کے قبرستان میں جو گانجا چرس پیتے بیٹھے ہوئے لوگ، ان کو دیکھ کے سمجھتے صوفی کسے کہتے ہیں۔ اور ان چرسیوں کو، گنجڑیوں کو، نشڑیوں کو دیکھ کر تم صوفی سمجھ رہے ہو۔ صوفی یہ گندے نشے نہیں کرتے،
اس کو تو نشہ محبت الہی ہوتا ہے. آپ لوگوں کو حالات ہی بدل گئے, حالات بدل گئے. لوگ آج کے دور کو دیکھ کر کے قیاس کر رہے ہیں. تو یہ جو گندے گلیز لوگ ہیں جو ننگے دھڑنگے پھر رہے ہیں, جو گانجا چرس پی رہے ہیں, جو کبھی جمعہ میں بھی مسجد میں نظر نہیں آتے, آپ ان کو دیکھ کر تصوف سمجھتے ہو کہ جن کو کلمہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا, عورتوں سے پیر دبوائیں, عورتوں سے مصافحہ کریں, شریعت کی دھجیاں اڑائیں, اور پھر میری قوم کہے کہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں بزرگ. یاد رکھنا, جاہل کو جب تم اپنا دوست نہیں بناتے تو جاہل کو اللہ اپنا دوست کیسے بنائے گا. میں لوگوں سے کہتا ہوں, لوگ برا بھی لگتا ہے لوگوں کو, لیکن لگا کرے کیا, جب تو جاہل کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا, جاہل کو تو اپنی بیٹی نہیں دیتا, تو جاہلوں کو اللہ اپنی ولایت کیسے دے گا. جب چرسیوں کو بھنگڑیوں کو تو اپنی بیٹی نہیں دیتا تو اللہ ان کو اپنی ولایت کیسے دے گا. ولایت کے لیے تو بڑے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, بڑے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ہر نمازی بھی ولی نہیں ہوتا, ہر تہجد گزار بھی ولی نہیں ہوتا, ہر عالم بھی ولی نہیں ہوتا, ہر مفتی اور محدث بھی ولی نہیں ہوتا, ہر نیک بندہ بھی ولی نہیں ہوتا. ولایت کے لیے ایک معیار ہے اور بہت بلند معیار ہے. بلکہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک خود فرماتے ہیں, جب تک انسان میں 12 صفتیں پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ ولی نہیں ہو سکتا. آج تو ولایتیں بندے بانٹ رہے, مرید بانٹ رہے, اسٹیجوں سے بٹ رہی ہے, جلسوں میں بٹ رہی ہے, یہ ولی یہ ولی یہ ولی. غوث پاک کہتے ہیں 12 صفتیں چاہیے, 12 صفتیں. غوث اعظم فرماتے ہیں, اس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بھی لکھا, امام اہل سنت نے بھی لکھا, اور کثیر غوث اعظم کے سیرت نگار ملفوظ نگاروں نے یہ بات لکھی کہ 12 صفتیں چاہیے ولایت کے لیے. یہ کم سے کم ہے, یہ کم سے کم ہے, کم سے کم اتنا چاہیے. اور اس کے آگے پھر جو چاہیے, جیسے جیسے صفتیں بڑھتی جائے گی معیار ولایت بڑھتا جائے گا. کیونکہ سب ولی ایک جیسے نہیں ہوتے, بلکہ ولایت کی 28 قسمیں بتائی گئی ہے, ولایت کی 28 درجے بتائے گئے ہیں. اب وہ اس کی تفصیل الگ ہے, حالانکہ ابھی مجمع اس بات کا متحمل نہیں ہے ایسی چلت پھرت کے اندر کی اتنی کوئی سنجیدہ گفتگو ہو. لیکن بات اب میں اپنی کروں, روڈ پر ہے لوگ آ جا کر رہے ہیں, تو میں آپ کے ذہن کے مطابق بات کر رہا ہوں. وہ 12 صفتیں سنے پھر بات آگے بڑھتی ہے. یہ بات یاد رکھنا, زبور پر عبور اور قرآن پر عبور, ابھی اس پہ بات آئے گی, لیکن اس سے پہلے سنے. غوث پاک کہتے ہیں 12 صفتیں کون سی ہوتی ہے جب آدمی ولی بنتا ہے, تو 2 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں سے اللہ اس کو حصہ دیتا ہے جتنا چاہتا ہے. اب اس میں آپ چیک کرنا کون کون ہو سکتے ہیں, بہت سے نکلیں گے, ایسے چھٹ جائیں گے. جیسے آٹا چھانتے ہو, جیسے آٹا چھانتے ہو تو کتنا چھنتا ہے, ایسے بہت سے چھنیں گے. دیکھو نیک ہونا اور بات ہے, ولی ہونا اور بات ہے, معیار ولایت الگ چیز ہے. اب ہر آدمی جس سے محبت کر. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا, کیونکہ سید امین القادری صاحب کی تقریر سن کر بہت سارے لوگ اپنے صغائر کبائر گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے میں لگ جاتے ہیں, اور پھر وہ دوبارہ گناہ نہیں کرتے ہیں, اپنی زندگیوں کو نیکی میں گزارتے ہیں. اگر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے اگر کسی شخص نے بھی, ایک شخص نے بھی اگر توبہ کر لی اور اس نے توبہ کرنے کے بعد اپنے تمام گناہوں کو چھوڑ دیا اور وہ اللہ کی عبادت کرنے لگا, تو انشاءاللہ العزیز اس کا ثواب آپ کو بھی ضرور ملتا رہے گا جب تک وہ عبادت کرتا رہے گا. کیونکہ سید امین القادری صاحب کی تقریر سن کر لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بن جاتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.